أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، قرآن مقدس کی تفسیر سے متعلق ضروری ہدایات، وحی کے انسان کو کیوں ضرورت پڑتی ہے، وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پیغام دیتے ہیں، اس کی تفصیلات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعہ میں نے کافی حد تک رکھ دی ہے. اس وقت قرآن مقدس کی یہ جو پہلی صورت ہے جس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اس کی مختصر سی تفسیر میں آج آپ حضرات کے سامنے کرتا چلوں، کیونکہ اس کی تمہیدی کلمات جو تھے وہ گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کر دیے. قرآن مقدس کی اس صورت کو سورہ فاتحہ اس وجہ سے کہتے ہیں، اس کے 3 وجوہات. پہلی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی صورت سے قرآن شروع ہوتا ہے. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے بھائی؟ سورہ فاتحہ سے. دوسری اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قرآن مقدس کی اس صورت سے نماز شروع ہوتی ہے. قرآن مقدس کی صورت سے کیا شروع ہوتی ہے؟ نماز شروع ہوتی ہے. سورہ فاتحہ کے بغیر نماز شروع کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تیسری وجہ اس کو فاتحہ کہنے کی یہ ہے، نزول کے اعتبار سے وہی جو ہے سورہ فاتحہ سے شروع ہوئی. گرچہ کچھ آیتیں اقرأ بسم ربک الذی خلق کی سورہ مزمل اور مدثر کی سورہ فاتحہ سے پہلے نازل ہوئی ہے. سورت کے اعتبار سے جو حضور پر اتاری گئی، جو سورت 114 صورتوں میں مکمل صورت اگر وحی کے اعتبار سے جو نازل کی گئی وہ سورہ فاتحہ. تو 3 وجوہات ہو گئے. قرآن سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہا ہے، نماز سورہ فاتحہ سے شروع ہو رہی ہے، وحی میں سب سے پہلی سورت نازل ہونے والی 114 صورت میں وہ سورہ فاتحہ. فاتحہ کا معنی کھولنے والی، شروعات جس سے، اسٹارٹ. اس صورت کی اتنی بڑی فضیلت ہے، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نماز کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. نماز کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہے؟ 2 حصوں میں. آدھی نماز اللہ کی تعریف کے لیے، آدھی نماز بندوں کے حاجات کے لیے. نماز کو اللہ تعالیٰ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. اس کا یہ مطلب ہے سورہ فاتحہ کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا، اور نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے. آواز زیادہ آ رہی ہے پیچھے والوں کو؟ ہے برابر؟ نماز سورہ فاتحہ کے بغیر نہیں ہے. لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں. تو نماز سورہ فاتحہ کے بغیر جب مکمل نہیں ہے تو نماز کو اللہ نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. آدھی نماز اللہ کی تعریف، اور آدھی نماز بندوں کی دعا، ضرورت، حاجات کے لیے. یہ اس کی سب سے بڑی فضیلت ہے. یہ صورت مقدمۃ الکتاب ہے، مقدمۃ القرآن. ہر کتاب کا دیباچہ ہوتا ہے. دیباچہ معلوم آپ کو؟ مقدمہ. انگلش میں کیا کہتے ہیں اس کو؟ کتاب جو شروع ہوتی ہے اس کا پورا خلاصہ شروع کے صفحے میں لکھا جاتا ہے. اس کو اردو میں دیباچہ کہتے ہیں اور مقدمہ کہتے ہیں. پوری کتاب کا نچوڑ شروعات کے 1-2 صفحوں میں لکھا جاتا ہے. سمجھ میں ہی بات؟ اس کو اردو میں کیا کہتے ہیں؟ مقدمہ، دیباچہ. اگر کسی کتاب کو پڑھنا ہے، کتنے پانی کی کتاب ہے تو اس کا دیباچہ پڑھ لو تو سمجھ میں آئے گی کتاب کتنے پانی، کتنے درجے کی ہے.
بڑے بڑے علماء کرام کتاب کے اوپر دستخط جو کرتے ہیں کتاب قابل اعتماد ہے، دیباچہ پڑھ کے لکھتے ہیں، پوری کتاب پڑھنے کو ٹائم نہیں ملتا ان کو۔ پوری قرآن کا نچوڑ اور دیباچہ اور مقدمہ سورہ فاتحہ، پوری قرآن کا نچوڑ۔ اگر پوری قرآن کو سمجھنا ہے تو سورہ فاتحہ میں اللہ نے پورے قرآن کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ پوری سورہ فاتحہ کا نچوڑ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ نے جمع کیا، اور پوری بسم اللہ کا نچوڑ با کے نقطے میں جمع کیا اللہ نے۔ با کے نیچے کتنے نقطے ہیں؟ ایک نقطہ، یعنی پوری قرآن کا نچوڑ ایک اللہ کی وحدانیت کی دعوت اللہ نے با کے نقطے میں جمع کر دی۔ اس سورہ فاتحہ کی میں 7 آیتیں ہیں۔ شروعات کی 3 آیتیں اللہ تعالیٰ کی تعریف میں، اخیر کی 3 آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ دعا مانگ رہا ہے، اپنی حاجات کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ درمیان کی آیت یہ بندے سے متعلق بھی ہے اور اللہ سے متعلق بھی ہے۔ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں کہا گیا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں انسانوں کی، جناتوں کی، چرندوں کی، پرندوں کی، درندوں کی، نباتات کی، جمادات کی، سورج کی، چاند کی، مشرق کی، مغرب کی، اور تیرنے والے، رینگنے والے، اڑنے والے، اور جتنی بھی مخلوق ہے، آگ ہے، پانی ہے، ہوا ہے، تمام چیزوں کی تعریف، جتنی بھی مخلوق ہے، اجناس عالم ہے، یہ تمام تعریفیں للہ، ایک اللہ کے لیے، ساری تعریف کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین، جو سارے عالم کا پالنہار ہے، سارے عالم کا پیدا کرنے والا ہے۔ اس سے ایک نقطہ سمجھ میں آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہمیں اللہ کی تعریف نظر آ رہی ہے، لیکن اس میں توحید کا اللہ نے توحید کو اس کے اندر ڈال دیا کہ جب سارے عالم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے تو اللہ کے علاوہ کوئی غیر نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے۔ ایک جملے سے تو تعریف نظر آ رہی ہے، لیکن اصل پہلے جملے سے توحید کی دعوت ہے۔ اللہ اکیلا تنہا یکتا ہے کہ ساری دنیا بھر کی ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے۔ آپ نے کہا کہ مکتب نعمانیہ کی مسجد بڑی عالی شان ہے۔ یہ مکتب نعمانیہ کی مسجد بڑی عالی شان ہے۔ اس مسجد کی آپ جب تعریف کرو گے تو اس کے انجینئر کی تعریف ہوگی نا، جو پلان بنایا ہے۔ انجینئر کتنا اچھا پلان بنایا، اتنی جگہ میں ایسی مسجد۔ یہ تعمیرات کی تعریف نہیں ہے، بلکہ تعمیرات کو بنانے والے، پلان بنانے والے انجینئر کی تعریف ہے۔ دراصل تصویر کی تعریف نہیں ہوتی، مصور کی تعریف ہوتی ہے۔ ایک تصویر نکال کے کوئی چلا گیا، آ کر کوئی کہہ رہا ہے کتنی اچھی تصویر ہے، ارے وہ تصویر کا کمال ہے کہ تصویر بنانے والے کا کمال ہے؟ پوری دنیا ایک تصویر ہے، مصور اللہ ہے۔ پوری دنیا کیا ہے؟ تصویر ہے، اور اس تصویر کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اب تم دنیا میں جہاں پر بھی، جیسے بھی، جس کی بھی تعریف کرو گے، دراصل وہ اللہ کی تعریف ہے۔ کیا انجینئر ہے، کتنا بہترین، کتنی بہترین مسجد بنایا۔ انجینئر کی تعریف کرو تو اب اس انجینئر کو پیدا کرنے والا کون؟ اس کو پلان بنانے کے لیے دماغ دینے والا کون؟ اور اس کو یہ عقل سلیم دینے والا کون؟ اللہ۔ انجینئر کا کمال نہیں ہے، جس نے انجینئر کو پیدا کیا اور عقل سلیم دیا اس کا کمال۔ اسی لیے تو کہتے ہیں ساری اجناس میں کس کی بھی تعریف کرو، ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اللہ کی۔ کس اللہ کے لیے؟ رب العالمین۔ رب کہتے ہیں پالنہار کو، پیدا کرنے والے کو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اکیلا پالنہار ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو پالنہار کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ پروردگار وہ ہے جو سارے عالم کا پروردگار ہے۔ عالم سے مراد کیا؟ عالمین، یہ عالم کی جمع ہے۔ عالمین کس کی جمع ہے؟ عالم کی۔ اس سے پتہ چلا اللہ صرف ایک عالم کا خدا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی عالم اللہ نے بنائے ہیں سارے عالم کا پروردگار ہے۔ عالم رحم،
عالم ارواح، عالم دنیا، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم محشر، عالم جنت، عالم ارواح، عالم سما، عالم ارض، جتنے بھی عالم ہیں اللہ نے جو بنایا، وہ سارے عالم کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ اگر عالمین سے مراد سارے اجناس کو مراد لیں گے کہ چرندے، پرندے، درندے، انسان، جنات، جانور تمام، وہ بھی اس سے مراد ہے۔ عالمین سے مراد اگر سارے کے سارے عالم کو اس سب ملا کر ایک عالم ہے، ایسے کئی عالم اللہ نے پیدا کیا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ نے اس دنیا کی طرح 40,000 عالم بنائے۔ کتنے ہزار؟ 40,000۔ یہ پوری دنیا ملا کر ایک عالم، اور ایسے کتنے ہزار عالم بنائے اللہ نے؟ حضرت تفسیر کے امام حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ نے 80,000 عالم بنائے۔ صرف ہم کو یہ دنیا نظر آ رہی ہے، اس دنیا کے علاوہ اللہ نے بہت سارے عالم بنائے ہیں جو ہمارے نظروں سے کیا ہے؟ دور ہے۔ ان تمام عالم کا پروردگار کون ہے؟ سارے عالم، محشر کیا، یہ جنت، دوزخ، برزخ، یہ تمام عالم جو 40,000 ہو یا 80,000 ہو یا اجناس ہو، اس سارے عالم کا پروردگار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سارے عالم کا پروردگار ہے، تمام عالمین کا پروردگار ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا، یہ آیت اللہ کی حمد میں ہے۔ دوسری آیت، الرحمن الرحیم، بڑا مہربان، نہایت رحم کرنے والا۔ دونوں صیغوں میں مبالغہ ہے۔ مبالغے کا معنی شدت ہے، بہت زیادہ محبت کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ پیار کرنے والا، بہت زیادہ الفت کرنے والا۔ وہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ کون؟ اللہ۔ اگر اللہ رحمان نہ ہوتے، اللہ اگر رحیم نہ ہوتے، تو دنیا میں جتنی بھی نافرمانی خدا کی ہو رہی ہے، کتنے زانی زنا کر رہے ہیں، کتنے شرابی شراب پی رہے ہیں، کتنے لوگ خدا کو گالی دے رہے ہیں، کتنے لوگ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، کتنے لوگ سرعام عورتوں کی عزت لوٹ رہے ہیں، کتنے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر حملہ کر رہے ہیں۔ اگر اللہ رحمان اور رحیم نہ ہوتے تو اسی جگہ پر فوری طور پر زمین کو پھاڑ کے اللہ زمین میں ان کو دھسا دیتے کہ نہیں دھسا دیتے؟ آج پوری دنیا میں اسلام کا تماشا ہو رہا ہے، رب کریم کے اوپر کیچڑ اچالا جا رہا ہے، حضور کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، لیکن اللہ رحمان ہے، رحیم ہے۔ اتنی محبت اللہ کے دل میں بندوں کی ہے، سارے بندوں کے گناہوں کو دیکھ کر بھی اللہ تعالیٰ نظر انداز کرتے جا رہے ہیں۔ بس سمجھ آ رہی؟ رحمان رحیم، ماں کے دل میں بھی رحم ہے لیکن ایک لمٹ کا ہے۔ بچہ بہت زیادہ ماں کی نافرمانی کرتا ہے، وہ بھی مارتی ہے۔ باپ کے دل میں بھی رحم ہے لیکن ایک حد تک کا ہے۔ بچہ بہت زیادہ سکھاتا ہے تو باپ بھی پٹائی کرتا ہے۔ استاد کے دل میں بھی رحم ہے لیکن ایک حد تک کا ہے۔ جب بہت زیادہ شاگرد سکھاتا ہے تو استاد بھی پٹائی کرتا ہے۔ اللہ کے دل میں اتنا رحم ہے کہ اتنی ساری نافرمانی ہونے کے باوجود بھی اللہ سنبھال رہا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں الرحمن فی الدنیا والرحیم فی الآخرہ۔ لیکن دنیا میں تو اللہ کا رحم عام ہے اور یہ رحم آخرت میں نہیں ہوگا اللہ کا۔ ایسا ہی رحم اگر آخرت میں بھی اللہ سب پر کریں گے تو سب کو جنت میں ڈال دیں گے اٹھا کے۔ پھر دوزخ بنانے کا مطلب کیا رہا؟ دنیا میں مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحم کر رہے ہیں، کافروں کو بھی کر رہے ہیں، کرسچنوں کو پر بھی کر رہے ہیں، عیسائیوں پر بھی کر رہے ہیں، خدا کے نافرمان اور باغیوں پر بھی کر رہے ہیں۔ یہی رحم کی کیفیت اگر اللہ کی آخرت میں بھی رہے گی تو پھر اللہ سب کو کہیں گے جنت میں چلے جاؤ۔ پھر جنت بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا میں اللہ رحمان ہے، آخرت میں اللہ رحیم بن جائیں گے۔ رحیم کا معنی اللہ کی رحم کی صفت آخرت میں صرف فرما برداروں کے ساتھ رہے گی، نافرمانوں کے لیے اللہ قہار اور جبار بن جائیں گے، غصے والے بن جائیں گے۔ دنیا میں نہیں کریں گے اللہ، دنیا میں چھوڑ دیں گے سب پر رحم کا معاملہ، لیکن آخرت میں اللہ قہار اور جبار بن جائیں گے، نافرمانوں کے لیے، فرما برداروں کے لیے رحیم بن جائیں گے۔
الرحمن فی الدنیا ورحیم فی الآخرہ۔ مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک اللہ تعالیٰ کون ہے؟ روز جزا کا مالک ہے۔ روز جزا کہتے ہیں فیصلے کا دن، انصاف کا دن، عدل کا دن، قیامت کا دن۔ قیامت کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اب دو سوالات یہاں پر ہو رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ قیامت کا دن کیوں آئے گا، کیا ضرورت ہے قیامت کے دن کی لانے کی؟ دوسرا سوال یہ ہے اللہ قیامت کا مالک ہے، جو قرآن کی آیت ہے، اس کی تخصیص کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے، دنیا کا بھی مالک ہے، قبر کا بھی مالک ہے، حشر کا بھی مالک ہے، کل صراط کا بھی مالک ہے۔ قیامت کے دن کا مالک کہنے کی یہ خاص ضرورت کیوں پیش آئی؟ دو سوال ہے۔ پہلا سوال کیا کیا میں نے؟ قیامت کا دن لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ قیامت کا دن نہیں لائیں گے، ہمارے پاپ، ہماری گناہ، ہماری نیکیاں جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں، اس کی سزا اور جزا دینے کے لیے کوئی دن متعین ہونا چاہیے نا۔ ہم جو امتحان دے رہے ہیں، اس امتحان کے رزلٹ کے لیے کوئی دن متعین ہونا چاہیے نا۔ ہم جو نیکیاں کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، تو اس کو نیکیوں کا بدلہ جنت کی شکل میں، گناہوں کا بدلہ دوزخ کی شکل میں دینے کے لیے کوئی دن متعین ہونا چاہیے۔ اس لیے اللہ قیامت کا دن لائیں گے، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ دوسرے سوال کا جواب، یہ تخصیص جو کی گئی ہے کہ قیامت کا دن مالک ہے، یہ تخصیص کی کیا ضرورت؟ اللہ تو ہر چیز کا مالک ہے۔ یہ تخصیص کی ضرورت اس لیے پیش آئی، دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی چیزوں کا انسان کو بھی مالک بنایا ہے۔ ملکیت ناقصہ، ملکیت تامہ تو اللہ کی ہے۔ میرے گھر کا میں مالک ہوں، اصل مالک تو اللہ ہے، لیکن ٹیمپروری میں مالک ہوں کہ نہیں میرے گھر کا؟ میری دکان کا میں مالک ہوں، میرے گھر بار کے سامان کا میں مالک ہوں۔ پراپرٹی کس کے نام پہ؟ سیلری کس کے نام سے بنتی ہے؟ اللہ کے نام سے بنتی ہے کہ مخلوق کے نام سے بنتی ہے؟ میرے گاڑی کا میں اونر ہوں، گھر کا میں مالک ہوں۔ تو دنیا میں اللہ نے انسانوں کو ملکیت کا حق دیا ہے، ملکیت ناقصہ کا، لیکن ملکیت تامہ اللہ کے پاس ہے۔ پوری پراپرٹی کا مالک اللہ ہے، لیکن بندوں کو مالک کہنے کا حق دے دیا کہ تو اب اونر کہہ سکتا ہے اپنے آپ کو، یہ گاڑی میری ہے، گھر میرا ہے، بنگلہ میرا ہے، بیوی میری ہے، بچے میرے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ آخرت کے بارے میں فرما رہے ہیں، وہ قیامت کے دن کا ایسا مالک ہوگا، اس وقت کسی کی پراپرٹی نہیں چلے گی۔ کوئی آدمی نہیں کہے گا یہ میری بیوی ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میری چیز ہے، میری چیز ہے۔ قیامت کے دن سب کی پراپرٹیاں ختم ہو جائیں گی، یہ ملکیت ناقصہ ختم ہو جائے گی۔ صرف اکیلا اللہ ہوگا جو ساری چیزوں پر مالک رہے گا۔ دنیا میں بھی وہی ہے، لیکن ٹیمپروری ہم بھی مالک ہیں، لیکن قیامت کے دن ہم کسی چیز کے مالک نہیں رہیں گے۔ یہ تین آیتیں ہیں، یہ اللہ سے متعلق ہیں۔ نماز کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا جو میں نے بتایا۔ پہلا حصہ بندوں کی اللہ کی تعریف میں، جب بندہ کہتا ہے، مسلم کی روایت ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، جواب میں اللہ کہتے ہیں اثنائی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ جواب میں کہتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ ہر آیت کا رپلائی کر رہے ہیں اللہ۔ بندہ نماز میں پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب میں کرے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری تعریف کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ کہتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان کا معاملہ ہے۔ آدھی آیت اللہ کے لیے ہے، آدھی آیت بندوں کی مدد کے لیے ہے۔ اگلی تین آیتیں یہ دعا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہے۔ مالک یوم الدین،
ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بندے اور خدا کے درمیان یہ آیت کیا ہے؟ کامن ہے۔ یہ 3 آیتیں ہیں جس کی میں نے تفسیر کیا۔ قرآن سمجھنا معمولی بات نہیں ہے، مختصر تفسیر کرتا جا رہا ہوں میں، لیکن وقت ہمارا ہو گیا۔ بقیہ انشاءاللہ 4 آیتوں کی تفسیر آئندہ جمع کروں گا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا